یہ ہندوؤں کے ہاں دو بڑے تہوار منائے جاتے ہیں، ہولی کا اور دیوالی کا۔ اسی طریقے سے کرسچنس کے ہاں بھی یعنی کرسمس کا تہوار منایا جاتا ہے، اور بھی غیر مسلم کے ہاں تہوار منائے جاتے ہیں۔ اور خصوصاً جو لوگ دوسرے ملکوں کے اندر مقیم ہیں، ہمارے یورپ میں، امریکہ کے اندر، ان لوگوں کو زیادہ تر یہ ایشو ہوتا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی آفس میں کچھ ہندو کام کر رہے ہیں، کچھ کرسچنس کر رہے ہیں، کچھ مسلمز ہیں، وہ عید بھی وش کرتے ہیں، تو مسلمان اس وقت تو خیر مبارک بڑے شوق سے لے لیتے ہیں، اور جب کرسمس کی یا ہولی یا دیوالی کی باری آتی ہے اس وقت پھر ہمیں ہی میز کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب کیا کیا جائے۔ تو یہ اب اصولی بات اس حوالے سے سمجھ لیں۔ پہلی تو بات یہ کہ ایز فار ایز ہیومن ڈگنیٹی از کنسرن، تو اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آباد ہیں، ہیومن ڈگنیٹی میں آپ نے ان کی عزت کرنی ہے، چاہے وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، مسلمز ہوں، ہندو ہوں، بدھ مت کے رہنے والے لوگ ہوں، ان سب کے سب لوگوں کے ساتھ کھانا پینا بھی جائز ہے اگر کھانے والی چیز حلال ہو، ٹھیک ہے؟ ایک پلیٹ میں بھی آپ کھا سکتے ہیں، کوئی اسلام کے اندر اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اب رہا یہ ان کی مذہبی ایکٹیویٹیز کا تعلق، تو چونکہ یہ زیادہ تر مذہبی ایکٹیویٹیز شرک کے اوپر مبنی ہے، شرک کے ساتھ اسلام کو آپ کو پتا ہے ایک خاص مزاج ہے، شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ قرآن حکیم میں کم از کم 2 دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، سورہ النساء کے اندر 116 اور 48 نمبر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس گناہ کو تو معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرے، اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا۔ دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں وہ شرک کی ہی درخت کے آپ سمجھ لیں شاخیں ہیں کسی نہ کسی فارم میں، اور جتنی دنیا میں نیکیاں ہیں وہ توحید کے شجرہ مبارکہ کی شاخیں ہیں۔ یہ جو مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں دوسرے مذاہب کی، چاہے وہ جیوز کی ہوں، کرسچنس کی ہوں یا ہندوؤں کی ہوں، یہ زیادہ تر شرکی ایکٹیویٹیز ہیں۔ اب وہ شرکی ایکٹیویٹیز کے اندر مسلمان تو حصہ لے ہی نہیں سکتا۔ پھر کھانے پینے کا جو تعلق ہے، اگرچہ ان شرکی ایکٹیویٹیز کا کھانا پینا حلال بھی ہو، یعنی کوئی سبزی پکا کے لے آتا ہے، لیکن چونکہ وہ جس نام پر ہو رہی ہے نا، وہ شرک والا معاملہ ہے، تو اس لیے اسلام اس کو انڈورس نہیں کرے گا۔ قرآن حکیم میں اگر آپ سورۃ المائدہ پڑھ کے دیکھیں نا، تو غیر اللہ کے نام کا جو کھانا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی تقرب کے لیے یا اس پہ غیر اللہ کا نام بولا گیا ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر ہے 3 سورۃ المائدہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتہ، تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے مردار، والدم، اور بہتا ہوا لہو، یعنی جو ذبح کے وقت جانور کا خون نکلتا ہے نا، یہ خون ہے تو پاک ہے لیکن پینا حرام ہے۔ اسی طریقے سے شراب جو ہے، کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن شراب پینا حرام ہے، اسپرٹ ہو جائے، الکوہل ہو جائے۔ اسی لیے ہم وہ کہتے ہیں کہ آپ اسپرٹ والا جو الکوہل والا پرفیوم بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ پی نہیں رہے ہوتے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر یعنی سور کا گوشت، پگ کا گوشت، یہ اصل میں ایک ایشو ہے کہ یہ ایسا جانور ہے جو سبزی خور بھی ہے، گوشت خور بھی ہے۔ ویسے سارے سبزی خور جانور جو ہیں، جو بہیمۃ الانام ہیں، وہ حلال ہیں، لیکن اس کے بارے میں جب پوچھا گیا کہا گیا نہیں یہ حرام ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی، مردار اور لہو بہتا ہوا اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس کے اوپر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، غیر اللہ کے